جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له نماز کا چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے کچھ رکعت سنت مؤکدہ، کچھ رکعت سنت غیر مؤکدہ رکھی گئی ہیں۔ مثلاً فجر سے پہلے 2 رکعت سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ رکھی گئی ہے۔ مغرب کی نماز چونکہ جلدی ہو جاتی ہے اس لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرض نماز سے پہلے جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں وہ تیسری تمیز ہے۔ ان چاروں مقدمات سے گزرنے کے بعد جب آدمی فرض نماز میں شامل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس کو یہ شکایت نہیں آئے گی کہ مجھے نماز میں خیالات آتے ہیں، مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں، اس کی شکایت انشاءاللہ اس کو نہیں آئے گی جو عام طور پر لوگوں کو پیش آتی ہے، یہ آپ کو نہیں آئے گی۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کہیں ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، اور حواس باختہ حالت میں نماز ادا ہو رہی ہے۔ اذان اور فرض کے درمیان جو 15 منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے نماز اور اذان اور نماز کے درمیان، اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس وقفے کے دوران انسان یہ تمہیدات پوری کرے، اچھی طرح وضو کرے، یہ جو سنتیں ہیں اس کو پورا کرے۔ تو 4 تمہیدات جو میں آپ کو بتایا ہوں، 4 مقدمات جو میں آپ کو بتایا ہوں، یہ 15 منٹ اس لیے رکھا جاتا ہے۔ لیکن آج کل بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز سے 2 منٹ پہلے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ نمازی کی سنت، ہم سنت کو اہمیت نہیں دیتے، نماز سے 2 منٹ پہلے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، اب اقامت ہو رہی تو آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب 15 منٹ جو رکھا گیا یہ سوچ سمجھ سے نہیں رکھے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں، اس لیے نہیں رکھے گئے ہیں۔ 15 منٹ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ انسان آدمی اچھی طرح سے آداب کے ساتھ وضو کرے، وضو کر کے آئے، آ کر 2 رکعت پہلے تحیۃ الوضو پڑھے، تحیۃ المسجد پڑھے، اس کے بعد جو سنتیں ہیں، پہلے سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، وہ پورا کرے، اس لیے یہ 15 منٹ کا وقفہ رکھا گیا ہے۔ تو ہم ان باتوں کو، اگر جو مقدمات جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ کو یہ خیالات کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد یہ اسکردوں کے تمہیدات کو انجام دینے کے بعد پھر بھی اگر فرض نماز میں خیالات آتے ہیں تو اس صورت میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر وہ خیالات غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہے، لیکن بعضوں کے خیالات کی وجہ سے اس نماز کی ناقصی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ چنانچہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری نماز کا کیا فائدہ، ہماری نماز کیا ہے، بیکار ہے ہماری نماز، ہم تو ٹکرے مارتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہماری نماز بالکل غلط ہے، ہماری نماز میں خیالات آتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگ رہا۔ بھائی یہ سب وجہ سب آ رہے ہیں اختیاری طور پر، آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ میں سوچ رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غیر اختیاری آ رہے ہیں سوالات، آپ خیالات آ رہے ہیں تو اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یہ آپ کو معاف کر دے۔ لیکن اس کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ بہت بری بات، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہم اس کی وجہ سے لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی میری نماز کا فائدہ نہیں ہے، میری نماز بیکار ہے، بھائی میری نماز میں دل نہیں لگا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ حالات کی وجہ سے نماز نہ پڑھو، یہ سامنے والے کے دل میں بھی آپ ڈال رہے ہیں، اس کا گناہ بھی آپ سر پہ لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اس لیے بتائیے 4 مقدمات جو آپ کو بتایا ہوں اس پر عمل کرے، اس کے بعد پھر جب آپ کو خیالات آ رہے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔